نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللہ تعالی سچا ہے. کسی کو اس میں شک ہے؟ جس کو شک ہے وہ ذرا بتا دیں. سچا کون ہے؟ اللہ تعالی. اور مخلوقات میں سچا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اللہ کی یہ کتاب سچی کتاب ہے اور صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سچی جماعت ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو سچا مانا، رسول اللہ کو سچا مانا، اللہ کی کتاب کو سچی کتاب مان کے سب کچھ قربان کر دیا. سب کچھ. اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، ماں باپ کے کنبہ خاندان دوست برادری کسی کی پرواہ نہیں کی. بتائیے جب میں مروں گا میرے قبر میں میرا ابا آئے گا نا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں جی؟ میں ہی بولتا جاؤں، آپ بولے، میں پوچھتا جاتا ہوں. آج آپ کی تقریر ہوگی، تقریر آپ کی ہوگی، آپ بتائیں گے. میں جب مروں گا میرا ابا جان میرے قبر میں آئیں گے نا؟ میری امی آئے گی، دادا، میرا کنبہ، میرا خاندان، دوست برادری، سیاسی مذہبی لسانی تحریکیں جماعتیں لیڈر آئیں گے میرے قبر میں؟ نہیں آئیں گے. یقین ہے؟ سب کو یقین ہے؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ اللہ اکبر. جو میرے ساتھ میرے قبر میں نہیں جاتا وہ میرا دوست ہے یا دشمن؟ وہ میرا دشمن ہے. کون ہے؟ میرا باپ میرے ساتھ میرے قبر میں، میری ماں، بیوی، اولاد، کنبہ خاندان، دوست برادری میرے قبر میں نہیں آ رہا، وہ میرا دشمن ہے، دوست نہیں ہے.
لیکن دوستی اور دشمنی اپنی مرضی سے نہیں کرنی. کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. بات عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے. کس کی عبادت؟ عبادت کیا ہے؟ دل کے گہرائی سے، محبت سے، عاجزی انکساری سے جس کی بات مانی جائے. تذلل، تخضع، تخشع، مسکنت جس کے سامنے پیش کی جائے. میں کمزور، ساری مخلوقات کمزور، سارے پیر و پیغمبر کمزور، سب درویش، سب فقیر، سب مانگتے. طاقت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی. کس کی طاقت؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ طاقتور ہے اور اس کی طاقت یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت اللہ جانتا ہے. دلوں میں جو راز ہے، ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں، میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. لیکن میں نے گھنٹہ بعد، دن بعد، 10 دن بعد کیا سوچنا ہے میں بھی نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے. واللہ خالق کل، خالق کل، مالک کل، مدبر کل. اسی کی ملکیت، اسی اکیلے کا تصرف. کائنات کا کوئی ذرہ، انسان، جن، فرشتہ، پیغمبر، شیاطین، نمرود، فرعون، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ابلیس، سب اس کے اختیار میں. کوئی ذرہ اللہ کے اختیار سے باہر ہے ہی نہیں، اور کسی کے اختیار میں کوئی ذرہ ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی کہ میری بات؟ کاش کہ آپ مجھے سندھی سکھاتے. میں سندھی میں بولتا، آپ اچھا سمجھتے، لیکن میری دیکھ رہے ہیں کہ برتن بھی چھوٹا، وہ بھی خالی. انشاءاللہ علم کی باتوں کو حافظ سب سنائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی زندگی میں برکت دے. کے دیکھیے وہ کہاں کالام، کہاں گلیات، اور کہاں کراچی، پنجاب میں تو بات ہی نہ کریں کہاں کہاں. تو میں آپ کے حسب الحکم حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ کوشش کریں ان باتوں کو توجہ دیں. عبادت صرف ایک اللہ کی، اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. بس کسی کی اطاعت نہیں، مخلوق میں کسی کی اطاعت نہیں. ہم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. کیا کہتے ہیں؟ جان ہے تو جہان ہے. اپنی مانو، ماں باپ کی مانو، کنبہ خاندان کی مانو، دوست برادری کی مانو، رنگ نسل وطن کی مانو، سیاسی مذہبی قومی لسانی لیڈر تحریک کی مانو. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم مانتے ہیں. اللہ کی چھوڑ کے اللہ کی نہیں مانو، سب کی مانو. اللہ اکبر. یہاں آپ سوال کریں گے کہ نہیں؟ ہم نے تو نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ. کیا پڑھا؟ الحمدللہ. کیا مطلب؟ لیکن ہمارے لیے بڑی خوبی ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہے عربی میں. وہ کس میں؟ عربی میں. اور ہمیں عربی آتی نہیں. اس لیے میں نے ایک دفعہ اپنے امی جان سے پوچھا تھا. کس سے پوچھا؟ میں نے اپنے امی جان سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی؟ کہنے لگے مولوی صاحب کو پتا ہوگا، ہمیں کیا پتا. آج ہمارے امیوں کا یہی حال ہے، اباؤں کا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے. اسی لیے یہ ساری مسائل. بات یہ ہے
عبادت ایک اللہ کی، اطاعت ایک محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نہیں ماننی اللہ کی چھوڑ کے، ماں باپ کے نہیں ماننی اللہ کی چھوڑ کے، کنبہ خاندان کے نہیں ماننی اللہ کی چھوڑ کے، حتیٰ کہ محمد بن عبداللہ کی بھی نہیں ماننی، محمد الرسول اللہ کی ماننی ہے۔ محمد بن عبداللہ فوت ہو گئے، محمد الرسول اللہ یہ رسالت قیامت تک، ان رسول اللہ الیکم جمیعا، کسی کی نہیں ماننی، ایک اللہ کی ماننی ہے۔ ایک اللہ کی ہمیں کون بتائے گا؟ خوابوں میں جو مجھے اور آپ کو خواب آئے، میرے اور آپ کا بزرگ بتائے، میرے اور آپ کے دوست، نہیں، اللہ کی بات بتانے کی اتھارٹی صرف محمد رسول اللہ کو ہے علیہ السلام۔ اللہ کی بات ہمیں کون بتائے گا؟ صرف محمد رسول اللہ۔ کون بتائے گا اللہ کی بات؟ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے عبادت، بندگی، اطاعت، دین، اسلام، ایمان، تقوی، پرہیزگاری، ہدایت، اسی کا نام ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرو، رو، اللہ کے اختیارات کو تسلیم کرو، اللہ نے جو کچھ بتایا ہے اسے مانو، اور اللہ کی بات اگر آپ کو چاہیے تو پھر اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے کیا فرمایا، صحابہ کرام کی خوبی کیا تھی، آپ کو دیکھا، آپ کو سنا، کس کو؟ اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول کو انہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، وحی بولتے ہوئے دیکھا، وحی پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں، ان کے کانوں نے سنا، اور قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کہنے کے بعد اس کے اوپر مستقیم ہو گئے، ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، پھر تزلزل، ڈگمگائے نہیں، پھر قوم، رنگ، وطن، زبان، نسل، برادری، سیاسی، مذہبی، قومی، لسانی کسی کی نہیں مانی۔ کیوں؟ نماز میں جب کہہ دیا الحمدللہ، کمالات صرف اللہ کی مانی جائے گی، کس کی؟ صرف اللہ کی۔ کیوں ایک اللہ کی مانی جائے گی؟ اپنی مانو، ماں باپ کی مانو، کنبہ خاندان کی مانو، دوست برادری کی مانو، سیاسی مذہبی فرقوں، پارٹیوں، لیڈروں اور تحریکوں کی مانو۔ کہا کہ دیکھو نہ میں رب العالمین، الحمدللہ، کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین صرف وہ اکیلا ہے، اللہ رب العالمین ہے، میں نہیں ہوں، میرے ماں باپ، کوئی سیاسی مذہبی قومی انسانی لیڈر، کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی کثیر تعداد، کوئی قلیل تعداد، پوری دنیا کی فوجیں اور طاقتیں، وزارت دفاع، خارجہ، سب جمع ہو جائیں، تب بھی میں ایک اللہ کی مانوں گا، میں کسی کی نہیں مانتا۔ عبادت ایک اللہ کی، اطاعت ایک اللہ کی، فرما برداری ایک اللہ کی۔ اس اللہ نے اپنے حقوق بھی رکھے ہمارے اوپر، اس کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ اس اللہ نے مخلوقات کے حقوق رکھے ہیں، اس کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ اور اگر میں اپنی مرضی کروں گا، جس کی چاہوں مانوں، جس کی چاہوں نہ مانوں، اپنی مرضی کروں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کمال کیا ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، ہمیں اپنی اگلی سانس کا نہیں پتہ کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ان باتوں کو تسلیم کریں، اور اگر میں نے اور آپ نے اس میں کان شان ترمیم اضافہ کیا تو سنو، یہ ابھی قاری صاحب نے جو آیتیں پڑھی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہاں میں ایک دو باتیں کہہ دوں، ذرا ناراض نہ ہوئیے گا۔ ہمارے جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے، شیخ عبد الغفار مدنی حفظہ اللہ تعالی، پہلے کراچی میں ہوتے تھے، تو یہاں سے میں اکثر آنا جانا، پنجاب چلے گیا کہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا
میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور کئی دفعہ سنایا، جہاں بکر نے اساتذہ کو کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے حج کرنا تھا، مدینے میں تھے زیر تعلیم، تو حج کرنا تھا، تو سوچا کہ میں سلفی حضرات کے ساتھ حج کروں گا۔ تو شیخ ابن باز سعودی کے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا۔ مینا میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کرائی، ذرا توجہ سے سنیے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کرائی، سلام پھیرے تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ابھی شیخ صاحب درس ارشاد فرمائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے قاری صاحب کو بلایا، انہوں نے تلاوت کی، اور قاری صاحب نے تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھ دیا۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں درس تو بعد میں دوں گا، پہلے ہماری اس مجلس میں تین بدعتیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ شیخ عبدالغفار مدنی صاحب فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ چوٹی کے سلفیوں کے ساتھ میں آیا ہوں اور یہاں بھی بدعتوں سے جان چھڑا کے آیا ہوں، اور یہ شیخ صاحب کہتے ہیں یہاں ابھی اسی مجلس میں تین بدعت۔ کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اذکار، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے بھائی نے اذکار چھوڑ کر ثواب کی نیت سے اعلان کیا نا، ایک بدعت۔ پھر اللہ کے رسول سے کہیں ثابت نہیں کہ ہر دینی پروگرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو پہلے کسی قاری کو بلا کے تلاوت کراتے، اور پھر صدق اللہ العظیم کہنا بھی۔ اب میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے تلاوت کرائی ہے تو پھر سنو بھی تو صحیح۔ ہمارے منتظمین، ان کو کسی کو بلانا ہوتا ہے، کسی کو ہٹانا ہوتا ہے، کسی کو یہ کام کرو، کسی کو وہ کام کرو، وہ بھی تلاوت کے دوران۔ اب آپ بتائیے یہ قرآن کی بے حرمتی ہے یا عزت ہے؟ دیکھیں ہماری مجلسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، دینی پروگراموں کے اندر ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یا تو تلاوت نہیں کراؤ، سننی نہیں ہم نے، اور نہ ہمیں کو سمجھ میں آتا ہے، ہمارے حاضرین میں اکثریت ان کو کوئی پتہ نہیں، بس قاری صاحب کی آواز کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ واہ واہ، سمجھ میں آتے کچھ؟ لہذا جو بات سمجھنے کی ہے وہ کرو۔ اگر کرانی ہے تلاوت پھر حاضرین کو بتاؤ، کون بتائے گا؟ اسٹیج والے بتائیں گے، منتظمین بتائیں گے، صدر مجلس بتائیں گے، داعی اور عالم بتائیں گے کہ دیکھو تلاوت ہونے لگی ہے، اللہ کا کلام آپ کو سنایا جائے گا، نہ آپ نے ہلنا ہے، نہ جلنا ہے، نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بایاں دیکھنا ہے، نہ اوپر نہ نیچے، بالکل ہمتن گوش ہو کر یکسوئی کے ساتھ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو رکھتے ہوئے قاری صاحب تلاوت کریں گے، اور ہم روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے تلاوت سنیں گے۔ عوام کو، سامعین کو اس کا احساس دلایا جائے اور پھر تلاوت شروع کی جائے، توجہ سے پھر سنیں، پھر سب روئیں۔ جب ہم یہ بہاتے ہیں دل کا زنگ، ان القلب یفتح کما یفتح الحدید، لوہے کو پانی میں ڈال دو زنگ لگتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اس کو کیسے دھویا جائے گا؟ دل کا زنگ کیسے اتاریں گے؟ اس کے لیے واحد راستہ ہے یہ آنکھ۔ اسی دل کی دھلائی کے لیے، آنکھیں بہانے کے لیے، رونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، روئے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی کے لیے ایک رکعتی نماز، 2 رکعتی صلاۃ، 3 رکعتی، 4 رکعتی، فرض نفل، دن اور رات، یہ نماز ہے ہی اس لیے کہ اس میں رویا جائے، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ہم تو نماز کے اندر بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ سوچتا رہا نماز سے پہلے میں موبائل سے کھیل رہا تھا، ہنس رہا تھا، نماز میں وہی باتیں یاد آئیں گے کہ نہیں؟ نماز میں بھی میں ہنس رہا ہوں، میری ہنسیاں چھوٹ رہی ہیں، نماز سلام پھیرا، اچھا میں نماز میں تھا، یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو لہٰذا میں اپیل کروں گا اس چیز کا احساس کریں، اور پھر توجہ سے تلاوت سنیں اور روئیں، اور اپنے گناہوں کو دھوئیں، اپنے دل کو پاک کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، مسجد کا احترام کریں،
قرآن کا ادب کریں، علماء کرام کا احترام کریں، اور یاد رکھیں ابھی میں ایک مسجد میں تھا تو ایک صاحب نے پرچہ دیا، مسجدوں میں کیمرہ داخل کیا ہے، ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو نکالو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو۔ میں نے کہا اتنا تو میں آپ کی تائید کروں گا کہ ان کیمروں کو، فوٹوگرافروں کو، میں ابھی ایک ادارے میں گیا، ہمارے سارے شاگرد وہاں ملے، سارے کے سارے فوٹوگرافر بنے ہوئے، 100 کیمرے کے فوٹوگرافر کرے جامع بکر میں اتنا سیل پڑھایا، مدینہ یونیورسٹی میں اتنا سیل پڑھایا، اور اب یہ فوٹوگرافی کا کام سیکھ لیا ان لوگوں نے۔ یہ موبائل اچھی چیز ہے، اس کو استعمال کرو، اچھے کام۔ اب جہاں بھی تو یہ چیز ہمیں سوچنا ہے۔ تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقینی بات یہ کہ جو اللہ کے رسول کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت اور آخرت میں بھی اللہ کی ان پر لعنت ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من لعنتہ۔ وعد لہم عذاب مہینہ، ان کے لیے دردناک رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو اللہ کے حقوق کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ کے حقوق کو قرآن اور حدیث سے نہیں جانتے، مومنین مومنات کے حقوق کو بھی قرآن اور حدیث سے نہیں جانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، علماء کرام کے خلاف تحریکیں چلاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، ان کی عزتوں میں تبصرے کرتے ہیں، اپنے دوست احباب جتنے بھی اللہ کے مومنین گزر گئے، موجود ہیں، آئندہ آنے والے ہیں، ان کے بارے میں غلط تبصرے کرتے ہیں۔ یہ جو مومنین مومنات کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ان پر برے تبصرے کرتے ہیں، فرمایا بغیر مکتسب، ان کا کوئی جرم بھی نہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اور واضح کھلا گناہ کمایا، نیکیاں انہوں نے نہیں کی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، یہ منافق لوگ بظاہر بازو لہرا کر کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، متقی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن عملی طور پہ آ کے ان کے دلوں میں ایمان نہیں، نفاق ہے، کفر ہے۔ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے اللہ کے رسول کو، مومنین مومنات کو اذعان ثانی سے، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں مختلف قسم کے کھوٹ بیماریاں ہیں، اور مدینے کے اندر رہنے والے جو ظلم جاتیوں کا شکار ہیں، اگر یہ بات نہیں آتی لَنُغْوِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ مدینے میں رہ نہیں سکیں گے بہت کم، وہ بھی توبہ طائب ہوں تو۔ ملعونین اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے کہ اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی، اور ہر لعنت کرنے والے پہ لعنت کریں گے۔ اخذوا وقتلوا تقتیلا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان پر جب مسلط کرے گا تو پھر یہ لوگ گرفتار ہوں گے، یہ پکڑے جائیں گے، اور بری طرح سے ان کو قتل کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، جب بھی کوئی زبان سے کچھ کہے، عمل سے کچھ دکھائے، اندر نفاق ہے، باہر سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے رسول کی مانتا نہیں، مومنین کو ستاتا ہے، مومنات کو ستاتا ہے، تو اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی اسی طرح ذلیل و خوار کیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اللہ کے طریقے کو کون بدل سکتا ہے؟ تو میں حضرت حافظ صاحب کی تشریف آوری کے بعد آپ ان کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، کمزوریاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور جو اس میں خوبی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔